اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، میں ایک اہم بات جو میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور آپ کے لیے بھی اہم ہوگی، کہ جو میں آپ سے گزارش کرنی چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا۔ اگر بات پوری سنیں گے اور انشاءاللہ العزیز لازماً فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور مسلمان کیا، اور مسلمان کرنے کے ساتھ ہر ایک بندے کو بھلائی کے لیے، ہر بندے کو احترام کا یہ سبق دیتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارا ٹیکنالوجی کے دور ہے، جس طرح کہ ہماری فیس بک اور انٹرنیٹ اور یہ جو یعنی یوٹیوب کے اوپر یہ ساری ہماری آپس میں ایک دوسرے کی باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جب بھی ہم کوئی کسی کے متعلق بات کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ مجھے جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کسی کے متعلق سوچ رہا ہوں، کہ یہ منفی بات تو نہیں ہے۔ میرے اللہ نے اس چیز کا حکم تو نہیں مجھے دیا ہوا۔ یعنی جب پیغمبر آیا تو اس نے بھی سچ کی دعوت دی۔ اس نے کہا مجھے اپنی پوری زندگی دیکھ لو مکے والوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تمہارے سامنے، کبھی زندگی میں نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہے، کبھی بد دیانتی کی ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کافر جو مخالف تھے ان لوگوں نے یہ کہا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں، مختصر بات کرنے چاہتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں یعنی تم تقوی اختیار کرو، بچو، برائیوں سے بچو، اخلاق والی بات کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے لوگ ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی ان کی کیا تھی؟ وہ سچے تھے، ساری زندگی انہوں نے سچ بولا۔ اور اللہ تعالیٰ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے جو اکبر الکبائر ہے وہ جھوٹ ہے، اور کسی کے متعلق ظن، اور ہم اصل میں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے رہتے ہیں۔ کسی کی خبر، کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے تو اس کو سر عام کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کسی کی پگڑی اچھالنے، پردہ پوشی کا حکم دیا ہے۔ جو ہی کسی کی بات ہوئی، اچھے والے آدمی لوگ جو ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ جو مبلغ ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی مسلسل پگڑی اچھال رہے ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ اس چیز کا دونوں داعی ہیں، دونوں اللہ کی طرف بلانے والے، دونوں دیندار ہیں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ کہتے ہیں اگر اس آدمی میں عیب ہے بھی تب بھی گناہ ہے، تب بھی گناہ ہے۔ اگر اس میں عیب نہیں ہے تو ہم بات کر رہے ہیں تو تب بھی بہتان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اگر تم ظن کا خیالی طور پہ یہ اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا ہے، اس کے متعلق یہ بات کرو گے تو ان بعض الظن اسم، جو ظن گمان ہوتا ہے، برا گمان، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہا یہ کبر میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات ہمیں سمجھاتے ہیں، الکبر بطر الحق اور غمت الناس، جو کبر ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک نہ کہا کرو۔ ہر بندہ اپنے لبادہ پہن کر ہمیں اپنے آپ کو نیک نہیں کہنا چاہیے، اپنا صرف اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ ہمیں اللہ کو پتہ ہے کون زیادہ ایمان والا ہے، کون زیادہ برا ہے، اور کس کا ایمان کتنا ہے۔ تو اس آیت کی میں ترجمے کی طرف یہ آتا ہوں، یہ ایک آیت پڑھ کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ آپ کے سبسکرائبر بھی بڑھ جائیں گے اور سارے وہ آپ کے ویور بھی بڑھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی اگر قابلیت ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایمان والو، تم یعنی زن سے، برے زن سے اس بچو۔ یہ ان بعض الظن اسم، جو بعض جو ہے وہ گناہ بہت زبردست ہیں اور ہائی لیول کا یہ گناہ ہے۔ آگے فرمایا ان بعض الظن اسم، یہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ لگا رہو۔ ایک دوسرے کی ویڈیو ہم چاڑتے رہتے ہیں اور ٹو میں لگے رہتے ہیں، اس کی کہاں سے بےعزتی ہو رہی ہو اس کو پھیلا کر پوری دنیا کو بتاتے ہیں، یہ فلاں کی بےعزتی، فلاں کو ہاتھ جھگڑا گیا، فلاں جیل میں آ گیا، فلاں کی بےعزتی، فلاں لوگ۔ اور ہمارا جو اپنا معاشرہ ہے، نشریاتی رابطے ہیں، اس میں بھی لوگوں کی ان کو خبر تو نہیں ملتی، لیکن لوگوں کی پگڑی بہت زیادہ اچھالتے ہیں جی، لوگوں کے گھروں کی باتیں سر عام کی جاتی ہیں، حالانکہ وہ لوگ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بندہ انسان نہیں کہتا، وہی اس کے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو وہ سارے عام لوگوں کے سامنے اس کی باتیں پیش کی جائے، اس کی بےعزتی پیش کی جائے، اس کی ماں بہن کی بیٹیوں کی بےعزتی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس میں نہ رہا کرو،
کسی کی اور اس کو نشریات ہم کرتے ہیں تو اپنے لیے کتنا گناہ گھیرتے ہیں۔ آگے فرمایا ولا یکتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور یہ باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ آیا حب احدکم، کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، غیبت کرنا اپنے سگے بھائی سے زیادہ ہے، تو ہم سر عام اس کی پگڑی اچھال رہے ہوتے ہیں، خصوصاً یوٹیوب والے اور بڑے بڑے معزز بڑے بڑے نیک لوگ اور مبلغ اور ایک دیندار اور دوسرے وہی عوام کو ہم خبر پہنچانی ہے، لوگوں کے گھر خبریں پہنچا رہے ہوتے ہیں ہم۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا، سوچنا چاہیے اللہ کے ہاں ویور بڑھانا چاہیے، اللہ کے ہاں سبسکرائبر ہونا چاہیے، اللہ کے ہاں ایمان والا بندہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مردہ بائی کا گوشت کھاتا ہے جو بندہ یہ کام کرتا ہے۔ فَكَرِهْتُمُ، اگر تم یہ ایسی بات تم سے کی جائے تو تم اس کو ناپسند کہو گے، حالانکہ کھا رہے ہیں، مسلسل غیبتیں بھی کر رہے ہیں، مسلسل اس کے متعلق ظن بھی برا کر رہے ہیں اور تجسس میں ہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ ولا یکتب بعض، تو کہتے ہیں جی میں نشریات کر رہا ہوں، دوسرا وہ ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولے جا رہا ہے، جھوٹ سے جب کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اکبر الکبائر میں سے ہے جھوٹ بولنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر گیا تو والدہ اپنے بچوں کو کہہ رہی ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، تمہیں میں کچھ دیتی ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا آپ اس کو کیا دیں گے؟ اس نے کہا میں اس کو کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ تم نہ دیتی تو یہ تمہارا جھوٹ لکھا جاتا، اور جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں آپ سچے لوگوں کے ساتھ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پوری زندگی پیش کی کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہمیں اس کو معمول نہیں سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو یقین سے رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کہہ رہے ہیں آپ نے اجتناب کرنا ہے، برے زن سے بھی اجتناب کرنا ہے، تجسس نہیں کرنا لوگوں کے یعنی برائیوں کا، اور یہ بھی گناہ ہے، اور غیبت نہیں کرنی، اور ایک دوسرے کا اگر تم کرو گے تو تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھائے، نہیں پسند کرو گے، مردہ سگے بھائی کا۔ فَكَرِهْتُمُ، اللہ تعالیٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اس سے بچو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ پھر آگے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ شروع میں اس سے پہلے میں کہتے ہیں اسی میں حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق بھی نہ اڑائے، عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ جس کا تم مذاق پڑھتے ہو اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہو، وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، اور عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ وَإِن یکن خیر منہن، اگر ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے نام الٹے سیدھے نہ رکھا کرو، یا یہ کالا ہے، گنگا ہے، یا کانا ہے، اس طرح کی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بیس الاسم الفسوق، یہ نام کسی کا رکھنا بہت برا گناہ ہے۔ بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد، مومن ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد لوگوں کے ایک دوسرے کے نام رکھ رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں جب بھی ہمیں دیکھنا چاہیے میں کوئی بھی عمل کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے کیا کہے گا، کیا میرے اللہ نے، میرے رسول نے مجھے حکم دیا، انہوں نے اس قسم کا کہا ہوا ہے، تو اگر ہم یہ سوچیں گے تو ہمیں ایک اچھا معاشرہ ہم میں تبدیل ہوگا، اور ایمانیات میں اخلاقیات جتنے بھی ہیں جو ہماری سینس میں ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ڈالی ہوئی ہیں، جس چیز کو ہم غیبت کو اگر برا سمجھتے ہیں تو یہ غیبت بری چیز ہے۔ اگر وہ کوئی پیغمبر دعوت دیتا ہے لواطت والا کام نہ کرو، اور تم جھوٹ نہ بولو، کام نہ تولو، یہ سارے ایمان والی اور اخلاق والی باتیں ہیں۔ اگر یہ ہم کریں تو ہمارے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے، ہمارے ویورز بھی بڑھیں گے، اللہ کے ہاں بندے کا مقام ہے، اللہ کے ہاں بندے کا مقام ہو یہ تو اس سے بڑی کیا بات ہے، وہ ساری کی ساری انسان کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ یہ صرف ہم کوئی بڑے یہ بات نہیں ہے، صرف ایک یاد دہانی کے لیے بات کی ہے، تو ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب نے پیش ہونا ہے، اور یہ تھوڑی دیر ہے تو ہم ایک دوسرے کا یہ جو ہے نیشنل ہمیں اب ملا ہوا ہے یہ سوشل میڈیا، اس کے اوپر ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی مسلسل کیے جا رہے ہیں، یہ فلاں کی بےزتی ہوگی، فلاں کی بےزتی ہوگی، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر یہ بہتر بات ہے تو ہم ایک دوسرے کو اس کی نصیحت کریں، ہم ایک دوسرے کو اس کی نصیحت یاد دہانی کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے سبسکرائبر بھی بڑھ جائیں گے، ویورز بھی بڑھیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اس کو مان لیں گے تو بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہمیں سب سے پہلا پہنچے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ صحیح بات کہنے کی، صحیح سوچ رکھنے کی، عمدہ سوچ رکھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔